أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیغامات کو سن رہے ہوں گے اور ان پر عمل کر رہے ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ میں گزارے، لیکن ہٹ درم قوم نے کوئی ہدایت کا پیغام نہ سنا۔ آخرکار پانی کے عذاب میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے اہل ایمان کو زمین کا وارث بنا دیا، اور جب انسان بار بار حق کی نافرمانی کرے تو آخرکار اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آج پڑھیں گے 75 اور 76 دو آیات ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ و موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ مجرم لوگ۔ نیکسٹ آیت ہے فلما جاءہم الحق، پھر جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، قالوا، تو کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد رسالت و نبوت کا دور چلتا رہا، ان کے بعد یعنی سابقہ قوموں اور نبیوں کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان دونوں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ظالم، جابر اور طاقتور بادشاہ فرعون کی طرف بھیجا، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ دیکھیں، رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں، اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ آئے تھے۔ فرعون نے انہیں کہا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو اور ہم سے ہمارا ملک جادو کے زور پر لے کر ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ فرعون اور اس کے درباری دنیاوی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ تکبر، ضد اور انا اتنی تھی کہ جھوٹا بنا لیا، حقیقت کو جان کر بھی انجان بنے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حق کو پہچانتے تھے لیکن زبان سے جھٹلاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، ان کے دل جو تھے یقین کرتے تھے اس بات پر، مگر ان کا تکبر جو تھا وہ معنی بن گیا۔ فرعون کو ڈر تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام قبول کر لیا تو بادشاہت اور خدائی کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے خدائی معجزے کو بھی جادو کہہ دیا۔ اللہ کے معجزے کا انکار دل کی بیماری کو ظاہر کرتا ہے، جیسے آج کے لوگ اسلام کی صداقت کو بھی یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو صرف قصے اور کہانیاں ہیں۔ اسی طرح فرعون نے بھی ہر معجزے اور نشانی کو سحر مبین کیا۔ اگر انسان اپنے نفس اور تکبر کے سامنے جھک جائے تو واضح دلائل کو بھی جادو اور جھوٹ سمجھنے لگتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 77 اور 78 پڑھتے ہیں۔ قالا موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق کی، حق کو جادو، لما جاءکم، جب آیا تمہارے پاس، سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ سوالی انداز ہے جملوں کا۔ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ نہیں فلاح پاتے جادوگر، جادو کرنے والے فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ اگلی آیت ہے قالوا اجیتنا، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لی تلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، اما وجدنا، اس راستے سے جس پر پایا ہم نے، علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کو، بتکون لکم الکبریاء، اور ہو تم دونوں کے لیے بڑائی، فی الارض، زمین پر، وما نحن لکما، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ جب فرعون نے کہا کہ یہ سب جادو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو، یعنی وہ حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔
تم لوگ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ رہے ہو، پھر بھی برملا اسے جادو کہہ رہے ہو۔ یہ بات دراصل ان لوگوں کی ذہنی شکست کو تسلیم کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے الزام کو سوال کی صورت میں رد کیا۔ یہ بھی ایک قرآن پاک کا خاص اسلوب ہے کہ باطل کے دعوے کو سوال بنا کر پیش کیا جائے تاکہ جھوٹ خود واضح ہو جائے۔ اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیں، جادو کبھی اللہ کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا نا، اور نہ ہی وہ سچ پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن معجزہ حقیقت ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جادوگر ایمان لے آئے، فرعون بے بس رہ گیا اور معجزہ غالب آ گیا۔ یہی سنت الہی ہے جسے ہو کر رہنا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا، کس کو کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو؟ اس پھیر دو سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمیں موڑ دو، ہماری راہ بدل دو۔ تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جس پر ہمیشہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے پایا ہے، یعنی تمہارے کہنے پر ہم اپنے آبائی منصب، رسم و رواج چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں حکومت حاصل کر لو، یعنی بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ اقتدار اور اثر و رسوخ چاہتے ہو، اور وہ بھی زمین میں یعنی مصر میں۔ پھر انہوں نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جاہلیت کی دیکھیں بہت بڑی علامت ہے کہ انسان باپ دادا کی اندھی تقلید پر قائم ہو جائے اور دلیل عقل سب چھوڑ دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قوم خود اپنی تباہی کا فیصلہ کرتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 79 اور 80 پڑھتے ہیں، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی، اور کہا فرعون نے، لے آؤ میرے پاس، بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، تمام علم رکھنے والے جادوگروں کو۔ قَالَ لَهُم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، کن سے کہا؟ جادوگروں سے کہا، القوا، ڈالو، یعنی کہ کرو جو کرنے آئے ہو، ما انتم ملکون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم جادو دکھانے والے ہو وہ دکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا، دلائل پیش کیے، معجزات دکھائے، خاص طور پر عصا کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا کا روشن ہونا۔ تو فرعون تو دلیل کا مقابلہ دیکھیں دلیل سے تو نہیں کر سکتا تھا نا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ہدایت کا نور تھا، اور فرعون جو تھا صرف ظلم و جبر کا نمائندہ تھا۔ لہٰذا فرعون نے گھبرا کر کیا کیا؟ سارے ملک سے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو دکھا رہے ہیں تو ہم اس سے زیادہ بڑا جادو دکھائیں گے۔ باطل جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ حق کو ظاہری چمک دمک سے اور دھاندلی سے دبانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے الٹا چور کو توال کو ڈانٹے والا حساب نہیں ہوتا۔ جب بھی باطل دلیل سے ہارنے لگتا ہے تو وہ سازش مکاری اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور جب حق مضبوط ہو جائے تو پوری دنیا کے جادوگر بھی اسے شکست نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بڑے بڑے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، اب وہ سارے میدان میں کھڑے تھے، ان کے پیچھے فرعون کا غرور اور سازش تھی، جبکہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں، مگر اصل میں وہ تنہا نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب جادوگر سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان اور اعتماد سے کہا کہ ڈال دو جو تم نے ڈالنا ہے، یعنی کہ جو جادو کرنا ہے تم شروع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جادو تم دکھانا چاہتے ہو دکھا دو۔ اس جملے سے ایک نبی کی قوت ایمانی، اس کا اعتماد اور اس کا اپنے رب پر کامل یقین ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جادوگر تو سینکڑوں تھے، ماہر تھے، جادو کے سامان سے لیس تھے، مگر آپ کو کوئی گھبراہٹ نہ تھی۔ کیوں نہ تھی؟ کیونکہ حق والا آدمی جب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پوری دنیا بھی اگر ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تو اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک نبی کا مقام۔ دیکھیں حق کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، باطل کو پہلے اپنا دعویٰ سامنے لانے دیا جاتا ہے، پھر اللہ کا نور باطل کے جادو کو ڈھا کر رکھ دیتا ہے۔ سیدھی سادی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔